اور عظیم الشان اسم وہ نام ہے الباری۔ الباری کے معنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات وہ ہے جو ساری مخلوق کو جو بنایا ہے اسے باری کہتے ہیں۔ جیسے خالق کا ذکر ہم نے کیا تھا، خالق میں اور باری میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ خالق میں اور باری میں اگر تھوڑا سا فرق یہی ہے کہ خالق جو ہے ارادہ کرتا ہے، خالق جو ہے، خالق کی جو صفت ہے وہ ارادہ کرنے کی صفت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے، جس کی اس نے چاہا کہ وہ انسان کو پیدا کرے تو اس نے پیدا کر دیا۔ تو یہ چاہنا خالق کی صفت ہے اور پیدا کرنا باری کی صفت ہے۔ تو اللہ نے چاہا، وہ چاہنے کی صفت، اور بنانے کی صفت باری کی صفت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ساری کائنات، ساری مخلوق کو بنانے والا باری ہے، اسی نے بنایا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی بے عیب چیز کو بناتا ہے اسے باری کہتے ہیں۔ یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالی نے جس بھی چیز کو بنائی ہے اس میں کوئی بھی قسم کا عیب نہیں ہوتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق جیسا وہ چاہتا ہے بالکل وہ 100% ویسے بنتی ہے۔ تو اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی پیدا ہو، بچہ پیدا ہو گیا، تو کبھی کبھی کوئی بچہ ہمیں ہمارے حساب سے فزیکلی چیلنجڈ ہوتا ہے، اب نارمل ہم کہتے ہیں، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، اس کی مرضی ہوتی ہے اس میں کہ وہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو، وہ بالکل ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں اس کی حکمت ہوتی ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا انسان کیسے پیدا ہو۔ اور دیکھیے مختلف چہرے ہیں پوری کائنات میں ہم دیکھتے ہیں، اور کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا لال ہے۔ تو ہر کنٹری میں آپ دیکھیے، آپ مختلف جو ہے قسم کے چہرے دیکھیں گے۔ جیسے کہ چائنیز کے لوگ ہیں تو ان کے آنکھ، ان کے ناک کا جو شیپ الگ ہوتا ہے، ایشینز کا الگ ہوتا ہے، اور ویسٹرن کنٹری میں آپ دیکھیے وہاں پہ وہ لوگ الگ ہوتے ہیں، عرب کنٹری کے لوگ الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ مرضی ہے، باری الباری کی مرضی ہے کہ وہ جیسا چاہتا ہے اپنے مخلوق کو بنا دیتا ہے۔ اب جانوروں میں بھی دیکھیے آپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے، وہ اپنے علم سے، وہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کو بنایا ہے کہ وہ مچھلی کو پانی میں رکھتا ہے، اور چڑیوں کو جو ہے آسمان میں رکھتا ہے، کچھ جانوروں کو زمین کے اندر رکھتا ہے اور وہ زمین کے اندر ہی زندہ رہتے، کچھ پانی میں ہی زندہ رہتے، کچھ ہوا میں زندہ رہتے۔ تو یہ ہم حیران ہو کے رہ جائیں گے کہ اتنے سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے کہ آپ جھاڑ دیکھیے، ہر کتنے قسم کے جھاڑ ہوتے ہیں، الگ الگ ویرائٹیز ہوتے ہیں، اس کے پتے الگ ہوتے ہیں۔ پھولوں کو لے لیجئے، اتنے ویرائٹیز رہتے ہیں پھول میں، پھر پھل کو لے لیجئے، ترکاری کو دیکھ لیجئے۔ تو اگر آپ اس کے بارے میں آپ ریسرچ کرنے جائیں گے تو ساری زندگی قیامت آ جائے گی، لیکن آپ کا ریسرچ ختم نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا سب کچھ بنایا ہے۔ یہاں تک کہ اگر یونیورس میں چلے جائے تو اوپر آسمانی دنیا میں اگر چلے جائے تو پھر اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ تو وہاں پہ جو معاملات ہے کہ جو سٹارز ہوتے ہیں، گیلیکسیز ہوتے ہیں، اور جو سائز سورج کا ہے، جو چاند کا جو سائز ہے، اور ستارے اتنے زیادہ، پھر اس میں گیلیکسیز ہے، اسے ساتوں آسمان ہیں، اور اس میں بس زمین جو ایک چھوٹا سا حصہ ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں۔ تو یہ بہت 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 بڑی چیز ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرسی کے بارے میں ذکر آیا ہے، جس کے نزدیک ساتوں آسمان، ساتوں جنتیں بالکل اتنی چھوٹی نظر آتی ہے، جیسے کہ آپ ریگستان میں ایک انگوٹھی ڈال دو، ریگستان کے سامنے انگوٹھی کیا لگے گی؟ بالکل چھوٹی سی لگے گی۔ تو ساتوں جنتیں، آسمان، زمین سب ملا کے ڈال دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی کے نزدیک بالکل یہ انگوٹھی کے برابر لگے گی، اور کرسی ایک بہت بڑا جزیرہ جیسے آئی لینڈ کی طرح لگے گا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے، عرش کا یہ حال ہے کہ پھر عرش اتنا بڑا ہے کہ وہ کرسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کرسی کے معنی یہ چیئر کے نہیں آتے کہ کرسی
کچھ سے مراد کچھ اور ہے۔ تو کرسی بالکل ایک انگوٹھی کے برابر ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش جو ہے پھر ایک بہت بڑے آئیلینڈ کی طرح ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے نزدیک اگر دیکھیں گے تو پھر یہ دنیا کا کیا سائز ہوگا کہ عرش ہی چھوٹی انگوٹھی کی طرح لگتا ہے، اور وہ عرش کے نزدیک یہ ساتوں جنت آسمان یہ سب ایک انگوٹھی کی طرح لگتے ہیں۔ تو پھر یہ دنیا کتنی چھوٹی ہوگی، اور یہ دنیا میں ہم انسان کتنے چھوٹے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے تو پھر اس کے مخلوق کے سامنے، اس کے عرش کے سامنے، اس کی جنت کے سامنے، اس کے چاند و سورج کے سامنے جو اس نے بنایا، اس کے سامنے تو ہم بالکل ہی مختصر سمجھے کہ بس کوئی بالکل نہیں کے برابر کوئی چیز ہے۔ تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہماری حیثیت ہے کہ ہم اتنے چھوٹے ہیں، اور رب العالمین الباری کی ذات اتنی بلند و بالا ہے، اتنی بڑی کہ بس وہ لامحدود ہے، وہ وہ کسی بھی اس کی کوئی حد نہیں ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ اس کی طرح کوئی پیدا ہوگا، اور تو وہ کب سے ہے تو وہ ہمیشہ سے ہے، کب تک رہے گا ہمیشہ رہے گا۔ اس کی حد کیا ہے، وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں پہ ختم ہوتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں، کوئی اس کی باؤنڈری نہیں کہ وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے، انفائنائٹ ہے وہ۔ تو یہ سوچ کے ہماری سوچ دنگ رہ جائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان و شوکت کیسی ہے، ہمارا رب العالمین کیسا بڑا رب ہے۔ اور دیکھیے، اور اس کے صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیکھیے، جب اتنا بڑا وہ ہے کہ اس کی خزانوں کی کوئی حد نہیں، اس کے اس کی وہ تو ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا، اور اس کے مخلوق اتنے سارے، اور وہ صمد ہے، اسے ہماری کوئی ضرورت نہیں، اور ہم اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لیکن یہ اس کے صفات ہے، اس کے صفات ہے کہ اتنا بڑا وہ بادشاہ ہے، اس کے بعد ہم اتنے سے ادنا سا انسان ہم ہے، ہماری کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہم جیسے ادنا بندوں کے دل میں بستا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حالانکہ وہ کوئی جگہ کا محتاج نہیں، لیکن وہ ایک مومن کے دل میں بستا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے۔ تو جس کے دل کو وہ پسند کر لیتا ہے، اس کے دل میں وہ بستا ہے۔ یقیناً وہ ہر انسان کے شہرک سے زیادہ قریب ہے، لیکن قریب ہونا اور ہے، دل میں بسنا اور ہے۔ قریب ہونا اور ہے، دل میں بسنا اور ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور مزید یہ سورہ بینات کا اس کا ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں الباری کا نام اس میں استعمال ہوا ہے، جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خیالک، یعنی یہاں پہ باری کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی بدترین مخلوق ہے سادے لفظوں میں۔ اور آگے مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق، یعنی بہترین مخلوق ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں یہ صاف طور پہ اس نے بتا دیا کہ اس کے نزدیک بہترین مخلوق کون ہے اور سب سے بدترین کون ہے۔ تو بہترین کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اب دیکھیے یہاں پہ صرف ایمان لائے نہیں، اگر بہترین صرف ایمان والے ہو جاتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف یہی کہتا کہ بہترین وہ لوگ ہیں جس نے ایمان لایا۔ تو صرف ایمان لا لینا شرط نہیں ہے، ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم
جو اسلام کہتا ہے اس کے احکام پہ ہم قائم اور دائم رہیں گے، یہ پختہ ارادے کا نام ایمان لانا ہے. کہ اب نکاح، کوئی بندہ نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنے کے بعد اگر وہ یہ کہے کہ شادی ہو گئی، اس کے بعد اس کی بیوی کہے کہ آپ کو میرے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہوگا، میرے رہنے کا، کپڑوں کا انتظام، رہنے کا انتظام، یہ آپ کو سب کرنا پڑے گا. اگر شوہر کہے میں نے تو اس کا وعدہ کیا ہی نہیں تھا، میں تو صرف آپ سے نکاح کیا ہوں، یہ میں نے کب کہا کہ میں آپ کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا، آپ کا خیال رکھوں گا، یہ تو میں نے نہیں کہا. اگر کوئی ایسا کہے تو اس شخص سے یہی کہا جائے گا کہ آپ نے نکاح کیا، آپ قبول ہے جو کہے. یہ بائی ڈیفالٹ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ کی بیوی کا آپ خیال رکھیں گے، کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب شادی کرتے ہی شوہر پہ یہ سارے چیز فرض ہو جاتے ہیں. بعد میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں تو صرف نکاح کر رہا ہوں، یہ سارے چیزیں میں نہیں کروں گا، اس کا انکار کرے تو پھر وہ نکاح ہوا ہی نہیں. اسی طرح سے ہم اسلام ایمان لائے، ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ میں صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ کہوں گا اور پھر میں نمازیں نہیں پڑھوں گا، میں روزے نہیں رکھوں گا، اللہ کی فرما برداری نہیں کروں گا، نافرمانیوں میں رہوں گا، تو پھر یہ ایمان لانے کے برابر نہیں ہوا. ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے، اپنے آپ کو بندہ مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی مانتے ہیں، اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی ہے، انہوں نے جو حکم دیا ہے اس پر ہم عمل پیرا ہوں گے. یہ پختہ ارادے کا نام ہی ایمان لانا ہے. نہیں تو پھر اگر صرف کلمہ پڑھنا ہی ہوتا تو پھر وہ بہت سارے لوگ ویسے بھی جو ہے پڑھ لیتے. کئی لوگ کلمہ اس لیے نہیں پڑھتے غیر ایمان والے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم کو کرنا پڑے گا، ان کو رد کرنا پڑے گا، ان کے جو بت پرستی وہ کرتے ہیں اس کا ان کا ڈر ہوتا ہے کہ ہم کو یہ سب چیزوں کا رد کرنا پڑے گا. وہ ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے، ان کو ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے کہ ہم اتنے برسوں سے بت پرستی کرتے آ رہے ہیں، اب ان چیزوں کا رد کرے اور پھر اللہ کو ایک مانے، پھر اللہ کے حکم پر چلے. ان کو ان چیزوں کا ہی تو ڈر ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے. اگر کوئی کہے کہ میں ایمان لا لوں گا لیکن یہ سب نہیں کروں گا، میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا، تو پھر اس کا ایمان لانا ہے، ایمان لانے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی یہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہی بہترین لوگ ہیں. تو باقی سب بدترین لوگوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نزدیک کے سب بدترین لوگ ہیں. اب دیکھیے، اس کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کا جو معاشرہ ہے، اب میری بات کو آپ غور سے سنیے، آج کا جو معاشرہ ہے، ایمان والوں کی بات لے لیجئے کہ ایمان والے ہونے کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نافرمانیاں حد سے زیادہ بڑھتی چلے جا رہی ہے. سب سے پہلی چیز، یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا روٹ کاز کیا ہے؟ جیسے پچھلے سیشن میں بھی میں نے بتایا کہ ساری بیماریوں کا جڑ ہمارا دل ہے. یہ دل سے شروع ہوتے ہیں. آپ کا دل کس حال میں ہے وہ چیز ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کیسے آدمی رہو گے. اگر دل بیمار ہو جائے تو پھر آدمی بھی تباہ ہو جائے گا. دل سلامت رہے، آدمی سلامت رہے گا. تو اس دل کو پاک صاف رکھنا ہی ہمارے لیے کامیابی ہے، نجات ہے. اگر یہ دل میلا ہو گیا، یہ دل گندا ہو گیا تو پھر ہماری بربادی ہے. تو یہ دل بیمار ہونے کی سب سے پہلی چیز، یہ دل بیمار کن چیزوں سے ہوتا ہے، پہلے وہ چیزیں سمجھ لے. دل بیمار کیسے ہوتا ہے آخر؟ کیونکہ اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اب کووڈ-19 ہے تو یہ وائرس ہمیں کن چیزوں سے لگ سکتا ہے، وائرس یہ بیماری کن چیزوں سے آ سکتی ہے،
ہم ان چیزوں سے پرہیز کر لیں گے تو پھر ہم آسانی سے بچ پائیں گے۔ اگر آپ کو معلوم ہی نہیں کہ وائرس کن چیزوں سے آتا ہے، کیا کرنا ہے، تو پھر آپ کیسے بچیں گے؟ تو ہماری سب سے بڑی غفلت یہی ہے آج کہ ہم کو دل بیمار ہوتا ہے، پہلے تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ دل بھی بیمار ہوتا ہے کیا۔ ہم کو تو ایک ہی بیماری معلوم ہے جو جسمانی بیماری ہے، بس اسی کو ہم جانتے ہیں۔ دیکھیے، اگر جسم بیمار ہو جائے کوئی نقصان نہیں، زیادہ سے زیادہ ہمیں تکلیف ہوگی، جسمانی اذیت ہوگی، یا نہیں تو اور زیادہ، سب سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، ہماری موت آ سکتی ہے۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس کا دل بیمار ہو جاتا ہے، جس کا دل بیمار ہو جاتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو جسم کا بیمار ہونا اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا دل کا بیمار ہو جانا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑے خطرے کی بات یہ ہے کہ دل کی بیماری، چونکہ اس کا کوئی علاج کرنے والا ہے نہیں اور کوئی بتانے والا ہے نہیں، تو اس کو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ بیمار ہے۔ اس کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا دل بیمار ہے، وہ یہی لگتا ہے کہ بہت اچھا ہے۔ کم از کم جسم کی بیماری کا یہ حال ہوتا ہے کہ آپ کا جسم بیمار ہو تو آپ کو درد ہوگا، تکلیف ہوگی، بخار آئے گا، کچھ نہ کچھ ہوگا، جس سے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، علاج کروائیں گے، اور ڈاکٹرز بھی ہے، دوا بھی موجود ہے۔ لیکن دل کی بیماری کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ آپ کا دل بیمار ہوگا، کیونکہ آپ کو اس سے کوئی درد نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ ایک دم ریلیکس رہیں گے۔ اور سب سے ڈینجر بات یہ ہے کہ دل بیمار ہوگا تو انسان جتنا بیمار ہوگا اسے اور اتنا ہی مست دنیا میں مزہ آتا رہے گا۔ تو اب جس کو مزہ آتے رہے گا اس کو کیسے، اس کو تو وہ تو انجوائے کرتے رہے گا اپنی لائف، اس کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ بیمار ہے، اس کا دل بیمار ہو گیا؟ وہ تو سمجھے گا کہ میری لائف تو بہت مست چل رہی ہے، سیٹ ہو رہی ہے، زبردست سیٹ زندگی چل رہی ہے، انجوائمنٹ چل رہا ہے، اور کیا چاہیے مجھے، بس اس میں مست رہے گا۔ یہ ہے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ لوگ بتانے والے ہیں بھی نہیں، اور پتہ چل بھی جائے تو پھر اس کا علاج کون کرے گا؟ کون ہے ڈاکٹر جس کی فیس، آپ جس کے پاس فیس پے کر کے کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرے دل کی بیماری علاج کر دیجیے؟ کون ہے اس کے ڈاکٹرز؟ وہ بھی نہیں معلوم۔ اتنی خطرناک چیز جو ہماری آخرت کو تباہ کر سکتی ہے، ہماری زندگی برباد کر سکتی ہے، اور ہمیشہ کی جو زندگی ہم موت کے بعد گزارنے والے ہیں وہ ہمیشگی کی زندگی ہماری تباہ کر سکتی ہے۔ ایسی خطرناک چیز ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو تو ہم نے کیا سیکھا؟ اگر قرآن بچپن سے ہم نے پڑھا ہے، اگر ہم نے یہ نہ سیکھا تو پھر ہمارا کیا فائدہ ہوا قرآن پڑھنا؟ ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ اتنی سارے لیکچرز ہم نے، اسلامک لیکچر سنے، اتنے سارے بیانات سنے، یہ حدیثیں پڑھی، سب پڑھا ہم نے، سیرت پڑھی، سب پڑھی، لیکن اگر ہمیں اس چیز کا علم نہ ہو کہ ہمارا دل بیمار ہے یا نہیں، کس سے بیمار ہوتا ہے، تو پھر ہمارا یہ تعلیم حاصل کرنا کیا فائدہ؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر دل بیمار ہے، آپ قرآن کے ترجمے پڑھتے ہی جا رہے ہیں، تلاوتوں پہ تلاوتیں کر رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں، لیکن دل بیمار اگر ہو جائے تو پھر یہ پڑھنا بیکار ہوگا، وہ عبادتیں کرنا بیکار ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو دنیا اور آخرت کو تباہ کر کے ہی رہے گا۔ اس کا سب سے بہترین مثال میں آپ کو اور کیا دے سکتا ہوں، جو آج کے دور کا ابھی جو نیا فتنہ سعودی عرب کا جو دیکھ رہے ہیں، جو قرآن کو پانی کی طرح پڑھتے ہیں، اور ان کی لوکل نیٹو لینگویج ہے وہ، ان کو کوئی ٹرانسلیشن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی کوئی ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں، وہ قرآن کو ایسے پڑھتے جیسے بات کر رہے ہو۔ وہ ملک کا حال یہ ہے کہ ان کو انجوائمنٹ کی پڑی ہے، اور یہی غفلت، یہی دھوکہ ہے، دیکھیے کہ دل کی بیماری اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہونے ہی نہیں دیتی کہ وہ آپ کی آخرت کو تباہ کر رہی ہے۔ وہ تو
یہی کہے گی کہ تم نماز پڑھتے جاؤ نجات ہو جائے گی، تم عبادت وہ یہاں تک کہے گی کہ بس تم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے رہو، بس تمہاری نجات ہو گئی، بس تم زنا کرو، تم قتل کرو، تم انجوائمنٹ کے نام پہ عیاشی کے اڈے بناتے چلے جاؤ، کلمے کی بنیاد پہ جنت مل جائے گی، بس اسی غفلت میں رکھے گا اور اسی غفلت میں جو ہے تباہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پہلے جاننا ہے کہ دل کی بیماری کن چیزوں سے ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں اس کا خلاصہ کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ دل ان چیزوں سے ان دل ان چیزوں سے بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز انہوں نے فرمایا حب دنیا، دنیا کی محبت ایک دل کی بیماری کی علامت ہے کہ جس کے دل میں اگر دنیا کی محبت ہو، دنیا کی محبت ہو تو وہ یقیناً اس کا دل بیمار ہے۔ اب دنیا سے محبت مراد کیا ہے؟ دنیا سے محبت کی مراد پیسے کی لالچ، بڑا بننے کی لالچ، یا دنیا کی جو چیزیں آپ کو پسند ہو اس سے آپ کی محبت، میں امریکہ جاؤں، میں آسٹریلیا جاؤں، میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں انجینئر بن جاؤں، یہ خواہشیں ہماری ہوتی ہیں۔ یہاں پہ تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کو یہیں پر شیطان گمراہ کر دیتا ہے۔ اگر جیسے ہی کوئی کہے کہ دنیا سے محبت کرنا دل کی بیماری کی علامت ہے، تو سب سے پہلی چیز شیطان یہ وسوسہ ڈالے گا، تو کیا مطلب ہم دنیا کو کمائے نہیں، ہم گھر میں بیٹھ جائے ذکر کرتے ہوئے، کوئی ڈاکٹر نہ بنے، کوئی انجینئر نہ بنے، کوئی باہر نہ جائے، کوئی بڑے پوزیشن پہ نہ پہنچے، کیا کوئی مالدار نہ بنے، یہ بات ڈالے گا۔ کیا ہم ہمارے بیوی بچوں سے محبت نہ کرے، کیا والدین سے محبت نہ کرے، یہ بھی غیر اللہ ہے، اللہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہم محبت ان سے بھی کر رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ تو یہاں پہ حضرت محدث دخن کا جو ہے کہنا یہ ہے، حب دنیا سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے خاطر دنیا سے محبت کرو گے تو پھر وہ عبادت میں شمار ہوگا، وہ دل کی بیماری میں ہرگز شمار نہیں ہوگا۔ مثلا آپ مال سے محبت کر رہے ہو، پیسہ کمانا چاہتے ہو، لیکن آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ مال رضا الہی کے لیے میں کما رہا ہوں، یہ مال صرف میں اس نیت سے کماؤں گا کہ یہ مال صرف اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا، میری نفسانی خواہشات، میرا دکھاوا لوگوں کو، اور میری خواہشات پورے کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہوں، یہ اگر اس کے دل میں نہیں ہے، اس کے دل میں صرف یہ ہے، یہ جو میں محنت کر رہا ہوں اس میں دین کا جھنڈا میں لہراؤں گا، اسلام کا پرچم لہراؤں گا، اللہ کی راہ میں اسے خرچ کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، رشتہ داروں کی مدد کروں گا، بیوی بچوں کو جو ہے سہولتوں سے جو ہے میں فراہم کروں گا، اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم دوں گا تاکہ وہ دین کی خدمت کر سکے، میں بچوں کو ایسی ایسی تعلیمات دوں گا کہ وہ دین و دنیا میں آگے رہے تاکہ اسلام کا جھنڈا اوپر رہے، اسلام کے لیے جہاں مال کی ضرورت پڑی میں وہاں پہ مال جو ہے خرچ کرتا رہوں گا۔ اگر یہ نیت کسی کی ہو تو پھر یہ بالکل بہترین نیت ہے اور یہ کوئی بیماری کی علامت نہیں۔ لیکن اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے تو یہ ضرور ہے کہ نہیں ہم تو مال اس لیے کما رہے ہیں، اس لیے ہم باہر جانا چاہتے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، کئی لوگ کہتے ہیں، لیکن دیکھیے آپ کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ہی کم لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں دل کھول کے خرچ کرتے ہو۔ پہلے اپنی پوری خواہشات پورے کرو، اللہ کے نام پر خرچ کرنا ہو، مسجد کے لیے دینا ہو، مدرسے کے لیے دینا ہو تو چند روپے دیں گے، لیکن خود کے خواہشات پہ ویکینڈ پہ جائیں گے بیوی کے بچوں کے ساتھ تو وہ ڈھیر سارا پیسہ خرچ کریں گے، لیکن مسجد کے غلے میں آپ جو ہے 50-100 روپے اگر ڈال دیں گے تو ایسا لگے گا کہ بہت پیسہ آپ صدقہ کر رہے ہیں۔
ویکینڈ پہ 5,000 کا بل ہوگا، جو ہے ڈنر پہ خرچ کریں گے دوستوں کے ساتھ، 10,000 روپے آرام سے خرچ کریں گے، لیکن مسجد کے جو ہے غلے میں جو ہے 100 روپے 500 روپے ڈال دیں گے تو ایسا لگے گا کہ ہم نے بہت کر دیا۔ یہ بیماری کی علامت۔ تو دنیا سے محبت کرنا یہ بیماری کی ایک علامت ہے۔ اگر دل میں کسی کے دنیا سے محبت ہے، جیسے میرا بڑا گھر ہو، میرا شاندار مکان ہو، میرے پاس بڑی گاڑی ہو، میرے پاس ڈھیر سارے ہیرے جواہرات ہو، میرا بڑا نام ہو، یہ ساری چیزیں دنیا کی محبت کی علامت ہے۔ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز کہ انسان اپنی شہوت یا نفس کی پیروی کرنا، یہ بھی دل کے بیماری کی علامت ہے۔ یعنی اپنی جو خواہشات ہے، وہ خواہشات پوری کرنے کے لیے، وہ جو قدم آگے بڑھاتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے، وہ بھی دل کی بیماری کی علامت ہے۔ پریکٹیکل بات اگر بتاؤں آسانی سے سمجھنے کے لیے، آج کی جو نوجوان نسل ہے، جن کے خواہشات یہ ہے کہ وہ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پہ رہے، فیس بک پہ جائے، خواہشات کیا ہے؟ یا تو کوئی لڑکی کو تلاش کرو، اس پہ چیٹنگ، اس سے فرینڈ کرو، اس سے فرینڈشپ کرو، اس سے چیٹنگ کرو، اور خود کے ایسے ایسے فوٹوز جو ہے سیلفیز لو اور پوسٹ کرو تاکہ لوگ دیکھے، امپریس ہو جائے ان سے۔ اور یہ الگ الگ مقامات پہ کھڑے ہو کر سیلفی لینا اور پھر اس کو فیس بک پہ پوسٹ کرنا، یہ پریکٹیکل بات ہے۔ اور واٹس ایپ پہ سٹیٹس لگانا، یہ کہ لوگ دیکھے اور تعریف کرے، واہ واہ کرے، یہ ساری کیا ہے؟ نفسانی خواہشات ہے کہ لوگ میری تعریف کرے، لوگ مجھے اچھا کہے۔ لڑکا ہو تو اس کو خواہش ہوگی کہ لڑکیاں میری دیوانی ہو جائے دیکھ کر، کہ دیکھو میرے بال، دیکھو میری ہائٹ، یا میرا کلر، یا میرے آرمز دیکھو، میں اتنا بڑا باڈی بلڈر بن گیا دیکھو۔ اور بچیوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ بے نقاب ہو کر اپنی تصویریں فیس بک پہ ڈال رہی ہے تاکہ وہ چاہتی ہے کہ لڑکے دیکھیں ان کو اور ان کی خوبصورتی کے وہ دیوانے بن جائے۔ تو دیکھیے، تعریف صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہو سکتی ہے۔ اب یہ ان کی خواہش کیا ہو رہی ہے کہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ آپ دیکھیے کہ یہ کس سے مقابلہ کر رہا ہے۔ ایک طرف یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے نام ہیں، اور یہی شخص جو ہے فیس بک پہ فوٹو ڈال کے یہ امید کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ ابھی کس سے مقابلہ کر رہا ہے؟ یہ نہ جانتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ مقابلہ کر رہا ہے، یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ یعنی حالانکہ تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے نام ہیں، ابھی اس کی خواہش ہے کہ لوگ اس کو تعریف کریں۔ جتنے لوگ اس کو لائک کرتے جائیں گے، وہ لائکس، نمبر آف لائکس دیکھ کر وہ خوش ہوتا جائے گا، کتنے لوگوں نے اس کو پسند کیا۔ لوگ اگر کمنٹ بھی کریں گے اور خوش ہوگا، اور خوش ہوگا۔ اور دوسری چیز، ہماری نوجوان نسل ویڈیوز دیکھنا یوٹیوب پر جا کر، بری بری ایسی ایسی جو ہے بیکار کی چیزیں دیکھنا، جس سے جو ہے ہماری نظروں کی حفاظت نہ ہو، یعنی تباہی ہو نظروں کی۔ یہ کیا ہے؟ شہوت کا پوری کرنے کی خواہشات، کہ کس طرح سے میں اپنے خواہشات کو پورے کروں حرام طریقے سے۔ تو یہ بری چیزیں دیکھنا، یہ ویڈیوز، یہ فلمیں، یہ دیکھنا، یہ ہمارے نوجوان نسل کے لیے عام ہو چکا ہے۔ یہ بہت بڑی دل کی بیماری کی علامت ہے۔ یعنی ایسی چیزوں کی خواہش کا پیدا ہونا ہی سمجھیے کہ دل بیمار ہے۔ یہ دل میں ایسی تمنائیں آنا کہ میں ایسا کروں، ایسے ویڈیوز دیکھوں، میں ایسی حرکت کروں، کوئی لڑکی سے بات کرتا رہوں، دل لگا رہے، یہ ساری دل کی بیماری، بیمار ہو چکا ہے دل۔ اور
آگے غفلت بھی دل کی بیماری کی علامت ہے، یعنی کچھ لوگ اتنے غافل ہوتے ہیں، جیسے کہ اب اتنے بزی اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کو کہو کہ بھائی آپ تھوڑا سا ذکر کر لو، تھوڑا سی تلاوت کر لو، کوئی اچھی بات بتائیں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں میں تو بہت بزی ہوں، میں تو بہت بزی ہوں، یعنی ایک دم غافل ہے، ان کو انٹرسٹ نہیں ہے ان چیزوں میں، اتنے غافل ہو گئے کہ ان کو پرواہ ہی نہیں رہی اب۔ ان سے کہو تہجد پڑھو، کہے گی کہ تہجد تو نفل ہے، کیا ضرورت ہے؟ کہو سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے کہو، وہ کہیں گے ضرورت کیا ہے سیشنز اٹینڈ کرنے کی، نماز تو پڑھ رہے ہیں نا ہم، اور کیا ضرورت ہے؟ یہ غفلت ہے، غافل ہے۔ یعنی غفلت کا نتیجہ کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ انسان اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ وہ نماز کبھی کبھی صحیح پڑھ رہا ہے یا نہیں وہ بھی نہیں سیکھتا۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان اتنا غافل ہے، اپنے لفظوں میں بتا رہا ہوں، کہ نماز وہ پڑھتا ہے لیکن وہ نماز ایسی پڑھتا ہے کہ اگر وہ رکوع صحیح کرا تو سجدہ غلط کر دیتا ہے، اگر سجدہ صحیح کرا تو رکوع غلط کر دیتا ہے، یعنی اتنا غافل ہوتا ہے کہ اس کو یہ ذہن میں آتا بھی نہیں کہ اسے سیکھنا چاہیے کہ رکوع کیسے کرے، سجدہ کیسے کرے، ہو سکتا ہے کوئی غلطی کر رہا ہوں میں، اس کو کریکشن کر لے، اس کو اتنا غافل ہوتا ہے کہ بس نماز پڑھ لوں بس، اور کیا کرنا۔ تو وہ ایسی نماز غلطیوں سے پڑھتا ہے تو اس طرح سے وہ 60 سال نمازیں پڑھتا ہے، 60 سال 60 ایئرس وہ عبادت کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کی 60 سال عبادت کرنے کے بعد اس کی ساری عبادتیں، نمازیں اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ تو نے ایک بھی نماز ٹھیک طرح سے نہیں پڑھی۔ یہ غفلت کی نشانی ہے، دیکھیے یہ غفلت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور عام مثالیں میں بتاتا ہوں کہ ہم کو جو چیز ہم پر فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا ہم پہ فرض ہے، جیسے کہ نماز ہم پہ فرض ہے، نماز کے سارے احکام سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ اگر کوئی کہے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اس چیز میں وہ سیٹسفائی ہو کے رہ گیا لیکن کبھی اسے یہ خیال نہیں آیا کہ نماز میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں، میں ایک بار عالم صاحب سے چیک کر لوں، یا کوئی کسی عالمہ سے اگر خاتون ہو تو چیک کر لوں کہ کہیں میں سجدہ تو غلط نہیں کر رہی ہوں، کہیں رکوع میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں میری تلفظ میں کوئی غلطی تو نہ ہو۔ آج دیکھیے تجوید کے معاملے میں اتنے غافل ہے لوگ، اتنے غافل ہے کہ یہاں تک کہ ہم ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام تک صحیح نہیں لے سکتے۔ جیسے کہ اللہ کہنا ہے کہ لام کو پر پڑھنا ہے، جو اللہ میں جو لام آتا ہے اللہ میں، اس لام کو موٹا پڑھنا لازم ہے، تو ہم اللہ نہیں کہہ سکتے، نعوذ باللہ یہ غلط ہے، اللہ کہنا ضروری ہے۔ کتنے غافل ہے اس چیز سے ہم کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے، ہم اللہ تو کہہ رہے ہیں نا بس۔ تو سورہ فاتحہ میں ہی آپ کئی لوگوں کو پڑھا لے، میں بتا دوں گا کہ آپ کے گھر کے گلی میں جا کے آپ چیک کر لے کتنے لوگ سورہ فاتحہ صحیح پڑھتے ہوں گے، دیکھ لیجیے آپ۔ یہ غفلت ہے، یعنی نماز میں سورہ فاتحہ ہی صحیح نہیں پڑھ رہے تو کیا نماز ہوگی اس کی؟ تب اس کے بعد ضمے سورہ آتا ہو، اب آپ چھوڑ دیجئے، سورہ فاتحہ ہی صحیح نہیں ہے تو باقی کے سورہ کیا صحیح پڑھیں گے؟ تجوید لازم ہے، ایسا نہیں کہ آپشنل ہے، آپ کو کس نے کہا کہ اپنی مرضی سے آپ پڑھتے جاؤ؟ یہ غفلت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ قرآن پاک کو بنا تجوید کے پڑھنا۔ کئی لوگ اسماء الحسنہ کے نام تک صحیح پروناؤنس نہیں کر پا رہے، دیکھ رہے آپ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیمز ہم پڑھ رہے، وہ نیمز اس کے نام کو تک ہم آج تک، اتنی ہماری عمر ہو گئی، ہم نے ڈگریاں حاصل کر لی، پوسٹ گریجویشن حاصل کر لیے، لیکن اتنی غفلت ہماری ہے کہ ہمارے رب کا نام ہم صحیح نہیں لے سکتے۔ آپ بتائیں کہ ہم گونگے بہرے ہیں یا کوئی گاؤں کے، ایسے گاؤں کے ہیں جہاں پر کوئی تعلیم ہی نہیں ہو؟ ہم ماشاءاللہ شہر میں رہتے ہیں، ساری سہولتیں موجود ہے، یہاں تک کہ علم کے لیے یہ تجوید کے فری سیشنز دیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا اتنا برا حال ہے کہ ہمارا غفلت کا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے نام تک صحیح تک نہیں لے سکتے۔ اب یہ غفلت نہیں تو کیا ہے؟
دل کی بیماری کی علامت ہے کہ میں ذکر کروں گا، مزہ آ رہا ہے ذکر میں، لیکن میں پھر قرآن کو صحیح پڑھنا نہیں سیکھوں گا کیونکہ اس میں محنت لگتی ہے، وہ نہیں کروں گا۔ اس میں مجھے لذت مل رہی ہے تو میں ذکر کرتا رہوں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف ذکر کرو، یقیناً ذکر کرنا ہے، سلوک میں کرنا ہے، لیکن سلوک میں ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ باقی سب چھوڑ دیں گے۔ تو پھر رکوع کر رہے ہیں آپ سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں، عین میں حمزہ میں فرق ہے، تو یہ تلفظ آپ کو کس نے کہا کہ یہ معاف ہے؟ آپ کس نے کہہ دیا؟ یہ معاف نہیں ہے، آپ کو سیکھنا ہے، یہ فرض ہے، آپ پر فرض ہے۔ جیسے نماز آپ پہ فرض ہے، علم دین کا حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ جو احکام ہم پہ فرض ہے ان سب کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو نماز تو ہم پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے، یہاں بھی میں گارنٹی دے سکتا ہوں اتنی غفلت ہے کہ کئی لوگ کو آپ چیک کریں گے تو رکوع سجدے تک غلط کرتے۔ مسجد میں دیکھ کے سر پکڑ لیتا ہوں کہ اتنے بڑے ہو گئے یہ لوگ، 50 50 سال کے، سجدے میں انگلیاں کھلے رکھتے یہ لوگ۔ آپ بتائیں کہ اتنا بیسک نہیں معلوم کہ سجدے میں انگلیوں کو بند رکھنا ہے، رکوع میں کھلے رکھنا ہے؟ دیکھیے آپ، یہ بیسک تک نہیں معلوم۔ وضو کرتے وقت آپ مسجد میں دیکھ لیجئے جمعے کے دن کیا حال ہوتا ہے، کئی لوگ سر کا مسا ہی صحیح نہیں کرتے، یہ برا حال، اتنی بری طرح سب یہ وضو ایسے کرتے، غسل کا کیا حال ہوگا اندازہ لگایا۔ اگر غسل صحیح نہیں کریں گے تو پھر نہ آپ پاک ہوں گے، اور پھر نہ وضو، آپ وضو کر کے بھی کیا فائدہ؟ غسل ہی صحیح نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوگا، وہ ہی نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو آپ دیکھیے کہ جو ہے یہ ہماری غفلت کا عالم کیا ہے، کتنے غافل ہیں۔ یہ چیز دل کی بیماری کی علامت ہے۔ ہمیں جد و جہد کر کے، محنت کر کے اس چیز پہ، سب سے پہلی چیز یہ چیز ہے کہ ہم کو صحیح تلفظ کے ساتھ ہم نماز، کم از کم اتنے احکام تو سیکھ لو کہ نماز صحیح پڑھ سکے آپ۔ فزیکل ایکشنز کے ساتھ ساتھ آپ کو تجوید ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ، ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ 100% کوئی قاری بن جاؤ، لیکن آپ 100% تو آپ کو دینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے طرف سے 100% دے دیجئے۔ اگر آپ کی زبان میں لکنت ہے، آپ نہیں پڑھ سک رہے، آپ کو بہت محنت کرنے کے بعد بھی مسٹیکس ہو رہے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا، ان کی زبان میں لکنت تھی لیکن وہ ان کی مجبوری تھی، تو اس میں جو ہے اس کو قبول کر لیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے پاس تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہمیں کیا تکلیف ہے بتائے؟ یہ دوسرے روزے کے احکام ہیں، روزہ ہم رہتے فرض ہے، لیکن روزے کے سارے احکام جاننا ہم پہ فرض ہے کہ روزے میں ہم کیا کر سکتے، کیا نہیں کر سکتے۔ روزے میں جھوٹ نہیں بول، روزے کی حالت میں جھوٹ بول دیں گے تو پھر اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں لوگ، نوجوانوں کا حال اتنا برا ہے کہ سحری کر کے وہ فجر میں سو جاتے ہیں تو پھر شام میں اٹھتے ہی پھر افطار کر کے رات بھر آوارہ گردی کریں گے، پھر صبح سحری کر کے پھر سو جائیں گے۔ یہ تھوڑی روزہ ہوتا ہے۔ روزے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ بھوکے پیاسے رہو، آپ کو احساس ہو، تکلیف ہو۔ تکلیف ہی نہیں، آپ تو زبردست سو رہے ہیں، تو آپ کو روزہ رہ کے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تو اسی طرح ہر شعبے میں، شادی کا معاملہ ہے، اب دیکھیے کتنے ایسے دولہا دلہن ہیں تو شادی سے پہلے شاپنگوں کے لیے 2 2 3 3 مہینے سے انتظام کرتے ہیں، لیکن آپ ایک دولہا دلہن کو بتائے جو شادی سے پہلے کتابیں پڑھے کہ شادی کے بعد زندگی کیسے گزارے، شوہر کے حقوق کیا ہوتے، بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں، مجھے شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اور خواتین کے کیسے اخلاق مزاج کیسے ہوتے ہیں، ان کو کس کس حالات میں کیا کرنا چاہیے، اس کی تعلیم بتائے، کون سا دلہا لیتا ہے بتائے۔ یہ بھی غفلت کی نشانی کہ وہ شاپنگ کے لیے، اپنے سوٹ شیروانی کے لیے وہ ایک ایک مہینہ تلاش کرے گا، الگ الگ شو روم جائے گا، سارے محنتیں کرے گا، پیسہ لگائے گا، لیکن وہ یہ تعلیم حاصل نہیں کرے گا کہ میری شادی ہوگی تو میں بیوی کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں۔
اور یہاں تک کہ جو ہے شادی ہونے کے بعد بیوی کے ساتھ جو پہلی بار شوہر ملاقات کرتا ہے، اس کا بھی ایک طریقہ اسلام نے بتایا ہے، جو ہم سہاگرات کہتے ہیں، اس کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اگر یہ طریقہ ہمارے بچے اور بچیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ طریقہ نہیں، وہاں سے نہیں سیکھیں گے، فلموں کو دیکھ کر اور گندے ویڈیوز دیکھ کر اگر وہ طریقہ وہاں سے سیکھیں گے، تو پھر وہ طریقے سے اگر میاں بیوی ملیں گے تو پھر بچے بھی اسی حساب کے پیدا ہوں گے، کیونکہ جو آپ کا ذہن جیسا ہوگا ویسے آپ کے بچے پیدا ہوں گے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اگر فاؤنڈیشن ہی گندا ہو تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ آپ جو زمین میں گاڑیں گے وہی آپ کو نکل کے آئے گا، یاد رکھیے۔ اگر شادی صحیح طریقے سے ہو اور میاں بیوی کا ملن بھی جو ہے سنت کے مطابق ہو، اس کا طریقہ ہو، تو پھر اولاد بھی جو ہے اس کے حساب سے جو ہے فاؤنڈیشن جو صحیح ہوگا تو پھر اولاد بھی صحیح پیدا ہوگی۔ تو یہ اس کے ہم غفلت میں ہے، غافل ہے اس چیز کے تعلق سے۔ ہم نالج کہاں سے لے رہے ہیں؟ دیکھیے آپ لوگ، ہم نالج گندی گندی جگہوں سے نالج حاصل کر رہی ہے ساری چیزوں کی۔ اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شادی کے بعد لڑائی جھگڑے، بیوی کے ڈیمانڈز ہے شادی کے بعد کہ وہ اس کے بیوی کا دیکھیے انداز، وہ سب سے غیر محرموں سے بات کرے گی، یہ سب سے کرے گی، وہ ساری نالج وہ سیریل سے ٹی وی سے لے رہی ہے۔ شادی کے بعد بھی اپنے کالج کے فرینڈز کے ساتھ رابطہ رکھے گی، دوستوں کے ساتھ بات کرے گی۔ یہ سارا نالج کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سارا نالج پورے حرام طریقوں سے، فلموں سے، سیریلوں سے نالج آ رہا ہے۔ شادی کے بعد بھی مرد آدمی خواتین سے بات کرنا، اٹھنا بیٹھنا، دوستی کرنا، یہ نالج کہاں سے آ رہا ہے؟ ساری گندگی سے آ رہی ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے صحیح جگہ سے نالج لیں گے، یقیناً ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ ہماری بہت بڑی غفلت کی نشانی ہے، یاد رکھیں۔ ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ شیطان نے ہمیں ایسا غافل بنا کے رکھا ہے، ہم سمجھ رہے کہ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے سب ٹھیک ٹھاک۔ آپ پر جو جو چیزیں فرض ہے اس کو آپ سیکھنا لازم ہے، اور فوراً آپ کو ارادہ کرنا ہے۔ نماز فرض ہے، نماز کے احکام میں فوراً عالم یا عالمہ سے رابطہ، خاتون ہو تو عالمہ سے رابطہ کرے، پہلے غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ اور اس کی تجوید، یہ ساری کریکشنز کر کے آپ کنفرم کر لیجئے کہ کوئی عالم آپ کا ٹیسٹ کر کے بولے کہ ہاں بالکل صحیح نماز پڑھ رہے ہو، کہ آپ مطمئن ہو جائے۔ روزہ رکھنے کے احکام پوچھ لیجئے، بھئی آپ کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری نہیں کہ وہ آپ کو اپروچ کر کر کے بار بار پڑھائے۔ آپ کو اپروچ کرنا ہے کہ میں روزے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، سحر افطار کا طریقہ کیا ہے، اور روزے ٹوٹنے کے کیا احکام ہے، کیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یہ چیزیں جاننا ضروری ہے۔ اگر نہیں جانیں گے، روزہ ٹوٹ گیا، آپ سمجھیں گے روزہ ہے، کنٹینیو ہو رہے، آپ پہ وہ روزہ ٹوٹ گیا، آپ کو قضا ہونا چاہیے تھا، رہنا چاہیے تھا، آپ قضا نہیں رہ رہے۔ نماز کے تعلق سے قضائے عمری پڑھنا ہوتا ہے، جو نمازیں چھوٹ گئی ہماری زندگی میں وہ ادا کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ وہ ادا نہیں کریں گے، آپ کی کوئی بھی نفل قبول نہیں ہوگی، یہاں تک کہ آپ کی تہجد کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی اگر آپ نے اپنی زندگی میں نمازیں قضا کر دی، وہ چھوڑ کے آپ تہجدوں پہ تہجدیں پڑھتے جا رہے، قضا جو فرض نمازیں قضا ہو گئی تھی وہ نہیں پڑھے اور تہجدیں پڑھتے جا رہے، تو وہ کوئی تہجد آپ کی قبول نہیں ہونے والی ہے۔ قضائے عمری آپ کو ختم کرنا ہوگا، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو کیا تہجد پڑھنا بند کر دے؟ پھر اس کا کیا طریقہ ہے، کیا سسٹم ہے، آپ کو جاننا چاہیے۔ یہ غفلت ہے ہماری، اگر نہیں جانے تو کیا کرے، اس کا کیا ترتیب کیا ہے کہ اگر قضائے عمری کسی کے 10 سال کی نمازیں چھوٹ گئی، کیا وہ تہجد نہیں پڑھ سکے گا؟ پڑھ سکے گا، لیکن کم از کم وہ یہ کرے کہ قضائے عمری وہ روزانہ پڑھنا شروع کر دے۔ obviously 10 سال کی نمازیں ایک دن میں تو نہیں پڑھے گا، وہ پڑھتے ہوئے پھر وہ تہجد کی نماز بھی پڑھے، کیونکہ اس نے ارادہ کر لیا ابھی قضائے عمری بھی پڑھ رہا ہے اور پھر ساتھ میں تہجد بھی پڑھ رہا ہے، بیلنس ہو سکتا ہے۔
لیکن جلد سے جلد یہ قضائے عمری جو جان پر ہمارے سر پر قرض ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ وہ نمازیں اب ایسا نہ غافل نہ بن جائے کہ وہ تو چھوٹ گئی، اب کیا کرنا ہے، بات کی بات ہے، اب تو پڑھ رہے ہیں نا 5 وقت کی نماز، پہلے کا چھوڑ دو، اس کا حساب نہیں، یہ بھی غفلت۔ لوگ کیا کر رہے ہیں، ابھی نمازی بن گئے تو پرانا کیا کریں گے حساب، اللہ سب معاف کر دیا، میں توبہ کر لیا، جی نہیں، توبہ سے آپ کی چھوٹی ہوئی نمازیں کبھی معاف نہیں ہوتی، آپ کو ساری نمازیں ادا کرنا ہی پڑے گا قضائی سے ہی، نہیں کریں گے تو پھر آپ کو پکڑ ہوگی، توبہ سے نمازیں معاف نہیں ہوتی، یاد رکھیے آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ چیز ہم ایسے کئی معاملات میں غافل ہے، شادی کے معاملات میں ہو، اور اپنے جب ماں باپ آپ بن گئے، آپ پہ فرض ہے کہ بچوں کے ساتھ کیسے ہم، ماں باپ کا رول کیا ہے، یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ ماں باپ کو جیسا آپ مرضی آئے پال رہے ہیں، یہ نہیں کہ ماں باپ بچوں کو کب ڈانٹنا چاہیے، کب مارنا چاہیے، اور کون سی عمر سے ان کو نماز کی تربیت دینی چاہیے، کس عمر سے نماز ان کو فرض ہوتی ہے، یہ ساری تعلیمات ہم کو ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے ماں باپ کی، تو یہ غفلت کی نشان، یہ بھی دل کی بیماری کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ تکبر، یہ بھی دل کی بیماری کی علامت ہے، کہ تکبر کرنا، ایک میں جو ہمارے اندر ہوتا ہے کہ میری بات چلے، اور لوگوں کو غرور، لوگوں کے سامنے غرور کرنا، تکبر کرنا کہ میں بڑا ہوں، اور میری واہ واہی ہو، میری تعریف ہو، میرے مال دیکھو، میری خوبصورتی دیکھو، یہ تکبر بھی کسی کے اندر پائے جائے تو سمجھ جائیے کہ اس کا دل بیمار ہے۔ اور دل کی ایک اور بات حضرت محدث دکن نے بتائی، وہ ہے حسد، وہ ہے حسد۔ حسد یعنی کسی کو دیکھ کر آپ کو جلن ہو رہی ہے کہ میں ایسا کیوں نہیں۔ دیکھیے اسلام نے صرف چند جگہوں پہ آپ کو اجازت دی ہے جہاں پہ آپ کسی کو دیکھ کر رش کر سکتے، رش یعنی مثلا کسی کو آپ دیکھ رہے کہ بہت بڑا عالم ہے، اور وہ علم دین لوگوں کو سکھاتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، ان کو دیکھ کر آپ یہ کہہ سکتے، سوچ سکتے کہ کاش میں بھی ان کی طرح ہوتا، میں بھی دین کی خدمت کرتا، میں بھی جو ہے اسلام کے لیے کچھ کرتا، تو ایسا سوچنا بہت اچھی چیز ہے، اجازت ہے اس چیز کی۔ دوسری چیز، کوئی مالدار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے جا رہا ہے، آپ دیکھ کر آپ غریب ہو، آپ کے دل میں یہ خیال آئے کاش میں بھی پیسے والا ہوتا، میں بھی اس طرح سے صدقہ و خیرات کرتا، تو ایسا سوچنا بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ کسی کی گاڑی، کسی کا بنگلہ دیکھ کر میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی تو اچھا تھا، میرے پاس بھی ایسا بنگلہ ہوتا تو اچھا تھا، میرے پاس بھی ایسے ہیرے جواہرات ہوتے تو اچھا تھا، یہ حسد ہے، یہ حسد، یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ دل کی بیماریوں کی علامات ہے۔ اور تو ہم کیا کریں، دل کی بیماری کو جو ہے، دل کی بیماری سے بچنے کی کیا پرہیز ہے، کن چیزوں سے اگر پرہیز کریں گے تو آپ کا دل بیمار ہونے سے بچ جائے گا۔ اب یہ اچھی طرح سے نوٹ کر لیں آپ لوگ کہ اب دیکھیے، ایک تو حضرت محدث دکن نے ہمیں یہ بتا دیا کہ دل کی بیماری کی علامات کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی محبت یہ ایک بیماری کی علامت ہے، دنیا سے محبت کر رہے ہو تو بیمار ہے، غافل ہو، غفلت میں پڑے ہو، بیمار ہو، شہوت، اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہو، دل بیمار ہے، تکبر ہے تو دل بیمار ہے، دل میں حسد ہے، جلن ہے، کینہ کپٹ ہے لوگوں کے تعلق سے تو دل بیمار ہے۔ یہ دل کی بیماری کی علامت ہے۔ اپنے آپ کو چیک کرے کہ کیا میرے اندر ایسی کوئی ایک چیز بھی پائی جاتی ہے تو اب وہ فوراً اس چیز کا علاج کرنے کی آپ تیاری میں لگ جائے۔ یہ تو علامات ہے۔ اب پرہیز کن چیزوں سے کرنا ہے کہ دل بیمار نہ ہو، جیسے کہ پریکاشنز لینا ہے،
کہ ہم جیسے ماسک لگا رہے، سینیٹائزر یوز کر رہے ہیں، کوارنٹین کر رہے ہیں علاقوں کو تاکہ وہ وائرس ہمیں نہ لگ جائے، تو وہ تو وائرس جان لے گا، لیکن صرف جان جائے گی، لیکن اس سے تو ایمان چلا جائے گا. تو یہ بیماری بہت خطرناک ہے، اس سے اور ہمیں بہت زیادہ پریکاشیس ہونا چاہیے. تو اس کے پرہیز کن چیزوں سے کریں؟ تو سب سے پہلی چیز، ہم گناہ کرنے پر اصرار نہ کرے. یعنی کوئی غلط کام ہے، گناہ ہے، اور دل چاہتا ہے کہ گناہ کرے، تو آپ کو پرہیز کیا کرنا ہے کہ گناہ جو بھی معاملہ ہو، اگر گناہ ہے، غلط ہے، تو آپ اس چیز سے رک جانا ہے کہ نہیں نہیں، میں یہ چیز ہرگز نہیں کر سکتا. اس کی خواہش بھی نہ کرے، اور وہ خیال آئے تو اس خیال کو فوراً روک دے. یہ ایک پرہیز آپ کو ضرور کرنا ہے. دوسری چیز، آپ کو فوری طور پہ غلط صحبت سے بچنا ہے. غلط صحبت کی ایک ایسی نشانی ہے کہ اگر آپ کیچڑ سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہو، تو مثلاً وہ آدمی کیچڑ میں بیٹھا ہے، وہ نہانا چاہتا ہے، صاف ہونا چاہتا ہے، تو وہ کیچڑ سے نکلتا ہے اور نہا لیتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، لیکن شام میں جا کر پھر وہی کیچڑ میں بیٹھتا ہے. تو بتائے، کیا زندگی بھر اس کو ہم صاف کریں گے، نہلاتے جائیں گے ایسے، وہ صاف ہو پائے گا؟ بالکل نہیں ہو پائے گا. اسی طرح ہماری دوستی، ہماری صحبت، ہم جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کا دوستانہ ایسا، اس کی صحبت ایسی ہے جو دنیا کی طرف، دنیا کی بیماریوں کے علامات جو میں بتایا ہوں، ان چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے آپ کے دوستوں میں، کہ آپ کو وہ چیزیں، کیونکہ ان کی بیماری آپ کو لگ جائے گی اگر آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو. پھر اسماء الحسنہ کے سیشن میں بھی آ کے یہ ساری باتیں سن رہے ہو، اس سے آپ پاک تو ہوتے ہو، لیکن پھر ان کے ساتھ بیٹھنے سے پھر ناپاک ہو جاتے. ایسے کرتے رہیں گے تو زندگی بھر سیشن چلتا رہے گا، کوئی پاکی حاصل نہیں ہوگی. آپ کو فوراً ان چیزوں کو دور، ان لوگوں سے دور ہو جانا لازم ہے. ان لوگوں سے دور ہو. یہاں پر ایک چھوٹی بات ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ اگر تم دور ہو جاؤ گے تو وہ برا مانیں گے، ان کو غلط لگے گا، وہ کیا سمجھیں گے، وہ پرانا دوست ہے، بچپن کا دوست ہے. یہ ساری باتیں شیطان کہے گا. میں کہتا ہوں کہ گولی مارو یہ ساری چیزوں، بچپن کی دوستی، یہ ساری چیزیں بیکار کی چیزیں ہیں، کیونکہ یہ کوئی ہمارے ساتھ نہیں آنے والی. اللہ سے ہمارا رشتہ پختہ ہمیشہ کا رشتہ ہے. تو کیا یہ دوستی اللہ سے بڑی ہو گئی آج؟ اللہ کے لیے قربان کر دیجیے آپ، کیونکہ اس کے پاس بیماری، اگر اچھا آپ کے دوست کو اگر کووڈ-19 ہو تو آپ یہی کہیں گے کیا کہ نہیں وہ بچپن کا دوست ہے، اس کو برا لگ جائے گا، بچپن کا دوست ہے، برا لگ جائے گا، لہٰذا میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا؟ آپ بیٹھیے، اگر اس کو وائرس اگر ہو نہیں بیٹھیں گے. میں کہتا ہوں اس کو دل کی بیماری ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ آپ کو لگ جائے گی، تو آپ دوستی کے چکر میں خود بھی بیمار ہو رہے ہو. فوراً ایسی صحبت کو چھوڑ دینا ہے. تیسری چیز، غیر محرم سے اپنے آنکھوں کو بچا کے رکھے، اپنے کانوں کو بچا کے رکھے، اپنی زبان کو بچا کے رکھے، اور اپنے دماغ کو بچا کے رکھے. یعنی لڑکا ہو تو لڑکی سے، جو غیر محرم لڑکی ہو، اس کی طرف ہرگز نہ دیکھے، اس سے ہرگز بات نہ کرے، اس کی آواز سننے سے بھی پرہیز کرے. اور کوئی لڑکی کی تصویر یہاں وہاں دکھ جائے تو اس چیز کو آپ وہیں پر کٹ کر دیجئے. اس چیز کو لے کر آپ ذہن میں لے کے نہ پھرے کہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی فوٹو میں، وہ فلاں ہیروئن کی تصویر میں نے دیکھ لی، وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، میری فیورٹ ہیروئن ہے، اب میں شادی کروں گا تو ایسی لڑکی سے ہی کروں گا. اب وہ سوچتے ہوئے اس کی ساری زندگی برباد ہوگی. تو یہ ہرگز جو ہے کسی بھی غیر محرم کا تصور ذہن میں آنے نہ دے، پرہیز کرے آپ. یہ آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہو رہا ہے کہ ہر جگہ آپ کو لڑکی کی تصویر نظر آئے گی. ہر ایڈورٹائزمنٹ میں اکثر
آپ اوپر دیکھیں گے تو پوسٹرز پہ لڑکیاں ہوں گی، فون میں آپ ایڈورٹائزمنٹ فون پہ آئیں گے تو وہاں پر لڑکیاں ہوں گی، یہاں تک کہ کرکٹ میچ بھی کوئی دیکھ رہا ہے تو وہاں پر بھی کرکٹ میچ میں ناچنا، گانا، میوزک، یہ ساری چیزیں، خواتین کو نچانا، تو یہ ساری شیطان کی اسٹریٹجیز ہے. ہم سمجھتے کہ وہ کرکٹ کے آرگنائزرز نے کر رہے، مین آرگنائزر تو شیطان ہے اس کا، وہی تو آرگنائز کرتا ہے یہ سب چیزیں تاکہ لوگ برباد ہو جائے. اس کا مقصد کیا ہے؟ ہماری بربادی ہے. وہ برباد کر رہا ہے اور لوگ برباد ہو رہے ہیں، خوشی سے برباد ہو رہے ہیں. تو یہ ٹی وی سب سے بڑا فتنہ آج ہمارے گھروں میں آ گیا ہے. اس کے بنا لوگ زندہ نہیں رہ رہے. چھوٹے سے چھوٹا جھوپڑا میں نے دیکھا ہے جہاں پر اس کے گھر پر وہ اس کی چھتری لگی ہے اور ٹی وی ہے، اور اس کے بنا وہ رہتے نہیں. کئی لوگ مجھے آفس میں یہ پوچھ کے حیران ہوتے کہ آپ کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، آپ رہتے کیسے ہو، آپ کا ٹائم پاس کیسے ہوتا ہے، یہ مجھے سوال کرتے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹائم ہے کہاں پر؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹائم ہے کہاں پر؟ مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا. وہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ٹی وی نہیں ہو تو زندگی بور ہو جائے گی، ہم کیا کریں گے گھر میں بیٹھ کے. اور میں کہتا ہوں کہ اتنا کام پڑا ہے، اتنی ساری چیزیں دیکھنا ہے، تلاوتیں کرنا ہے، ذکر کرنا ہے. کاش اور وقت ہوتا، 24 گھنٹے کے بجائے اب دن تھوڑا سا بڑا ہوتا تو شاید اور بھی ذکر کر لیتے، اور توبہ کر لیتے اس کی بارگاہ میں، اور عبادتیں کر لیتے، اور کوئی سیشنز کو لمبا کر لیتے. یہ خیال جو ہے ہم کو آتا ہے، اور لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ ٹی وی نہیں ہو تو لائف جو ہے بورنگ ہو جاتی ہے، کیسے زندگی گزارتے ہو. یہ لوگوں کا حال ہے. دیکھیے، تو ٹی وی سے ہمیں بچنا ہے. اگر ہاں آپ کے گھر میں بالکل آپ اسلامک چینل ہی دیکھتے ہو، یا آپ 100% کانفیڈنٹ ہے کہ آپ صرف اسلامک تعلیمات ہی حاصل کر رہے ہو، تو ایسی صورت میں بالکل جو ہے آپ دیکھ سکتے سے اگر فائدہ ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ کی جوائنٹ فیملی ہو، کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، بچے جو ہے فلمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ بیانات سن رہے ہو، اور آپ جب گھر پر ہو تو بیان چل رہا ہے، گھر سے جاتے ہی فلمیں چل رہی ہے، تو پھر یہ ایسے گھر سے ٹی وی کو نکال دینا ہی بہتر ہے. تو نظروں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، یہ چیزوں سے پرہیز کرنا 100% ضروری ہے. اس سے نہیں کریں گے تو پھر بچنا مشکل ہے. چوتھی چیز، مالداروں کے ساتھ مل کر اترانا بند کر دو. اگر آپ کے کوئی دوست ہے، پیسے والے دوست، تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ پیسے والا وہ ایک دوست ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ باقی کے دوست یہ مڈل کلاس کے ہوتے یا غریب ہوتے، لیکن اس کے ساتھ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا اور بس اس کے ساتھ اترانا، کلبوں کو، نائٹ کلبز جاؤ، ناچو گاؤ، وہ اپنے آپ کو بھی مالدار سمجھنے لگتے. ایسے لوگوں کی صحبت بھی مت اختیار کرو، ان کے ساتھ ہرگز نہیں جانا ہے. اپنی حیثیت اور اوقات کے حساب سے ہی آپ کو زندگی گزارنا ہے. مالدار ہو تو اس کا لائف سٹائل الگ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، پھر آپ کو بھی خواہشات پیدا ہوں گی کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا. دیکھو یہ 5 اسٹار ہوٹلز میں کھاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ حلال کام ہی کر رہا ہوگا، لیکن اس کا لائف سٹائل، کیونکہ سٹینڈرڈ آف لیونگ اس کا بڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ زیادہ رہیں گے، اس کے گھر کو جائیں گے، پھر آپ کو دیکھ کے خیال آتے رہے گا کہ دیکھو اس کا گھر. پھر اپنے گھر کو جاؤ گے تو پھر چھوٹا سا مکان ہے، پھر آپ کو تکلیف ہوگی کہ میرا گھر دیکھو، اس کا گھر دیکھو، اس کی گاڑی دیکھو، میری گاڑی دیکھو، پھر کمپیریزن میں آ جائیں گے. تو پھر اس کے بعد جو ہے ایک دل آپ کا دل بیمار ہونا شروع ہو جائے گا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی دوستی تو رکھ سکتے، لیکن گھومنا پھرنا ایسے لوگوں جو اپنے حیثیت اور اوقات میں رہنے کی کوشش کری. بڑے لوگوں کے ساتھ بے وجہ اپنے حیثیت سے زیادہ بڑے لوگوں کے ساتھ گھومنا بھی ایک بیمار ہونے کی علامت ہے، اس سے پرہیز کرے. پانچویں چیز، فضول باتوں سے پرہیز کرے. کئی ایسے خواتین میں پائے جاتے ہیں جو رات بھر جاگیں گی، بیکار کی باتیں کرتے رہیں گی.
بس ہماری ساس نے ایسا کیا، ہماری جھٹانی نے ایسا کیا، ننن نے ایسا کر دیا، فضول کی کہانیاں، سٹوریز، یہ وہ اتنا بات کریں گی رات بھر کہ بس صبح ہو جائے گی، پھر سو جائیں گے. یہ روز کا معمول ہے. اور چبوتروں پہ بیٹھ کے نوجوان بچے ہوٹلز میں، ریسٹورینٹس میں بیٹھ کر سگریٹ پیتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے بیکار کی باتیں کرنا. کیا کر رہے ہیں؟ بس کوئی ایک ٹاپک لیں گے، اس کے پیچھے بات چلتے رہے گی. کرکٹ میچ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں لمبا ڈسکشن ہوگا، یا کچھ ایسا ہو گیا، کسی فلم سٹار کو پولیس نے پکڑ لیا ہے، یا اس کے بیٹے کو اریسٹ کر لیا ہے، وہ ٹاپک چلے گی. اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ کوئی فلم سٹار کو پکڑ لیا ہو، یا فلم سٹار مر گیا ہو، یا نیا سٹار آ گیا ہو، تو اس سے آپ کو، آپ کی زندگی میں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کیا ضرورت ہے ایسی چیزوں کی، بیکار کی باتیں کرنے کی؟ بات کرتے رہیں گے پالیٹکس کے بارے میں، یہ لمبی لمبی باتیں بے وجہ. یہ فضول کی باتوں سے بھی ہمیں 100% پرہیز کرنا ہے. آپ ایسا کرے، بات کرے تو اچھی بات کرے، دین کی بات کرے، ورنہ خاموش رہے. یہ عادت ڈال لیجیے آپ لوگ، کم سے کم بات کرنے کی عادت ڈالے. کہ صحابہ کی یہ سنت ہے، وہ اتنا کم بات کرتے تھے کہ حدیث ہے کہ اگر آپ صحابہ سے پوچھتے کہ آپ نے ایک ہفتے میں کتنے الفاظ بولے، تو گن کر بول سکتے کہ میں نے پورے ہفتے میں اتنے ہی الفاظ بولے اپنی زبان سے. یعنی آپ کاؤنٹ کر کے بول سکتے تھے. یعنی اتنا کم بات کرتے تھے کہ مثلا دن میں 10 الفاظ بولے بس، تو ہفتے میں کتنے بولے؟ 60-70 الفاظ بولے بس. ان کو یاد رہتا تھا، نمبر بول سکتے تھے، ہم نے ایک ہفتے میں اتنے الفاظ اپنی زبان سے بولے. اتنا کم وہ بات کیا کرتے تھے. تو فضول باتیں ہرگز نہ. آپ لیکچر دے رہے ہو اسلامی، کسی کو سمجھا رہے ہو، آپ بات کریے، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں. فضول کی باتیں بند کرے، اس سے پرہیز کرنا ہے. چھٹی چیز، آپ کے نفسانی خواہشات کی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ان خواہشات کو آپ ہرگز پورا ہونے نہ دیں. نفسانی خواہشات ہوتی ہے، گناہ کی جو خواہشات ہوتی ہے، بالخصوص نفس کہتا ہے ایسے کرو ویسے کرو، وہ خواہشات کو آپ پوری نہ کریں. چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہ خواہش ہے، میری خواہش ہے. جیسے کہ دولہے کی آج کل بہت خواہش ہو رہی ہے کہ اس کو دہیج میں گاڑی دے، دہیج میں اس کو اچھا سوٹ بنائے، اور اس کی خواہش ہے کہ شادی میں جو ہے بہترین شادی ہو، اتنے ہزار لوگوں کی دعوت ہو، اور جہیز کا سامان ایسے ہو. یہ کیا ہے؟ یہ سب نفسانی خواہشات ہے، اس کی مثال ہے. تو یہ خواہشات سے پرہیز کرے، یہ بھی دل کو بیمار کر دیتا ہے. اور ساتویں آخری چیز، حد سے زیادہ غصہ کرنا بھی دل کو بیمار کر دیتا ہے. اکثر خواتین میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر چیخنا، چلانا، غصہ آ جانا. یہ کیا ہے؟ یہ دل کی بیماری کی علامت ہے، کیونکہ ان کے دل سکون میں نہیں ہے. ان کا دل سکون میں نہیں ہے. اتنی بات پر چیخنا، چلانا، شوہر پہ چیخ رہے ہیں، بچوں پہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. وہ کیسے لوگ چلاتے کہ جب ان کو لگتا ہے کہ بس یہی کر رہے ہیں سب، ان کو یہ، وہ بھول جاتے ہیں کہ کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. تم نہیں کرو گے تو کوئی اور کرے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں صرف ذریعہ بنایا ہے. تم کیوں ساری چیزوں کو اپنے سر پہ لگا کے اٹھا کے بوجھ اٹھاتے ہو؟ تمہاری جتنی حیثیت ہے، طاقت و قوت ہے، اتنا کر دو، پھر اللہ پہ چھوڑ دو. ہر چیز پہ غصہ ہونا، بات بات پر حد سے زیادہ غصہ ہونا، یعنی ایسا نہیں کہ غصہ ہونا ہی نہیں، غصہ بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن حد سے زیادہ چیخ رہے، چلا رہے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے، اور بات بات پہ غصہ ہو رہے، یہ چیز سے بچنا ضروری. کبھی کبھی تو غصہ انسان کو آتا ہے، نیچرل چیز ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر کو غصہ ہو رہے ہو، چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو، اب نارمل لگتا ہے. یہ چیز سے بچنا ہمیں ضروری ہے. تو یہ چند باتیں تھی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا تھا.
کہ دل کی بیماری کی علامات اور دل بیمار ہونے سے کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. یہ چیزوں سے پرہیز کرنے کی نیت کرے. سب سے بڑی بات جو میں نے آج کہی کہ غفلت سے باہر نکلے، یہ غافل نہ ہو. جو چیز ہم پر فرض ہے وہ چیز ہمیں کرنا ہی پڑے گا. قضائے عمری ہو یا قرآن پاک کی تلاوت ہو، تجوید ہو، نماز کا طریقہ ہو، غسل اور وضو کا طریقہ ہو، روزے کے احکام ہو، زکوٰۃ کا احکام ہو، اگر حج آج آپ پہ فرض ہے حج کے احکام ہو، جو چیز آپ پر لازم ہے، فرض ہے، اس کا علم آپ کو ہونا لازم ہے. اس سے ہرگز غافل نہ ہو. یہ چیز آپ کو سیکھنا ہے ہر حال میں. اور باقی کے چیزیں جیسے میں نے بتایا کہ پرہیز آپ کو کرنا ہے، بالخصوص مردوں کے لیے کہ وہ غیر محرموں کی طرف ہرگز نہ دیکھے. خواتین کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ غیر مردوں کی طرف ان کی طرف نہ دیکھے، ان کی باتیں نہ سنے. علم دین کی بات الگ ہے، علم سیکھ رہے ہو وہ بات اور ہے، جیسے کہ آپ سیشن سن رہے ہو یہ بات الگ ہے. وہ بے وجہ آپ جو ہے غیر محرم کو دیکھ رہے ہو، ان کے بارے میں سوچ رہے ہو، بات کر رہے ہو، یہ چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. اور کل کے سیشن میں انشاءاللہ میں اور مزید ضروری باتیں یہ بتاؤں گا کہ دل کو کس طرح سے ہم جو ہے باطنی قوت دے سکتے ہیں، دل کو کس طرح سے ہم اور مزید دل کے اندر یہ بیماریاں نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے اس پہ ہمیں محنت کرنا ہے. انشاءاللہ میں کل کے سیشن میں مزید اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا. چلیے دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ وصحبہ واولیاء امتہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک الحبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اللہم اجعل حبک احب من نفسی واہلی ومن الماء البارد. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعلی نورا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في قلبي. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني أنا عبدك، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك نعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.